مطلب آپ کا چہرہ نگاہوں کے لیے تاثیر ہے اور آپ کی نظر اب کے لیے دوسروں کے چہرے تاثیر ہے، ایسی بات ہے نا. نغمہ کان کے لیے تاثیر ہے. اسی طرح کبھی کبھی آپ کے لیے نیکی بھی تاثیر کا ذریعہ ہوتی ہے. مطلب بھائی جب حکم دیا جائے کہ ایسا قیام ہو، اب یہاں پر ایک شعبہ انوالوڈ ہے کہ آپ اپنے کان کا فنکشن عبادت کے حوالے سے کیا کرو. آپ کے کان نامحرم غیر مانوس آوازوں سے آشنا ہونے کے بعد جب آپ کو کہا جائے کہ اب ان کلاموں میں اب اللہ کا کلام سنو تو آپ کے اندر تاثیر کا شعبہ متاثر ہوگا. وہ شعبہ جس پر ناروا آوازیں پڑی آ گئی نا، گرد و غبار، یعنی کہ آپ کو تصور کو نہیں ہے، آوازیں اتنی ہیں. مقصد ہے کہ اگر چلو کوئی نظارہ ہو تو آنکھ بند کر لے، آواز سے کان تو بند نہیں ہوتا نا. کہیں کان میں آواز پڑ جاتی، کسی کے کان میں گالی پڑ جائے تو اس کا خیال پورا گندہ ہو جاتا ہے. کوئی اور واقعہ دردناک چیخ کسی کی کان میں پڑ جائے تو آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ کان ذریعہ تاثیر ہے. تو اللہ کریم نے آپ کو یہ کہا کہ کانوں کا فنکشن آپ یہ کرو کہ سب سے اچھی بات سنو. سب سے اچھی بات اللہ کی اپنی بات ہے. قرآن شریف کو آپ ایسے سنو، اور ابھی تو کم ہی لوگ پڑے ہوتے ہیں، آپ ایسے آپ سنو کہ آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس اللہ نے آج سے پہلے کتاب تحریر چاہے تقریر کی ہو، اللہ کی کتاب، اللہ کا بولا ہوا فرمان یا تحریر جیسے بھی اس کی مرضی ہے، وہ کلام آپ پھر ڈاکخانہ جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے آپ نے سب سے محبوب ذات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک آیا، آپ کے قلب میں نازل ہوا، یہ جیسے بھی ہوا، بہرحال آپ کی زبان مبارک سے نکلا. اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات حضور پاک کی زبان سے جب نکلتی ہے تو یا وہ حدیث ہے تو یا وہ قرآن ہے. آپ کو ایسا نہیں، لیکن جب وحی کے ذریعے آئے اب تو وہ قرآن ہے، اب وہی بغیر ہو تو پھر وہ حدیث ہے، اور وہ بھی وہی ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں بغیر وحی کے. آپ سمجھ رہے ہیں نا.